اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ٹی وی کے چینل کے حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام رخسانہ تھا۔ اس عورت کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اسد تھا۔ وہ بہت ہی خوشی کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ایک دن رخسانہ کا خاوند ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ اس وقت اسد 6 سال کا تھا۔ رخسانہ کا خاوند ان دونوں ماں بیٹوں کے لیے روزی کمانے کا ذریعہ تھا، لیکن اب رخسانہ اور اس کا بیٹا دونوں مفلسی کی زندگی گزارنے لگے۔ رخسانہ اپنے بیٹے کو اچھا کامیاب شخص بنانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے خود محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ اس نے اسد کا داخلہ ایک بہت ہی اچھے اسکول میں کروایا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور 20 سال کے بعد اس کا بیٹا اسد ایک انجینئر بن گیا۔ اب ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا اور اس عورت نے اپنے بیٹے کی شادی بھی کر دی۔ شادی کے بعد اسد اب پہلے سے بدل چکا تھا۔ اسد نے اپنی ماں سے برا سلوک شروع کر دیا تھا۔ اب رخسانہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور اسد اس کا صحیح خیال نہ رکھ سکا۔ وہ نہ ہی اسے وقت دیتا اور نہ ہی اس کی صحت کی پرواہ کرتا۔ ایسا لگتا کہ اسد اپنی ماں کی تمام قربانیوں کو بھول چکا تھا۔ رخسانہ اب بڑھاپے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی اور گھر میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے کہیں باہر لے چلو، تو اسد نے انکار کر دیا۔ رخسانہ نے اپنے بیٹے سے ہی کہا کہ بیٹا، یہ میری آخری خواہش ہی سمجھ کر مان لو۔ اس پر اسد رضامند ہو گیا۔ پھر وہ اپنی ماں اور بیوی کو فارم ہاؤس لے کر گیا۔ وہاں پہنچ کر رخسانہ بہت تھک چکی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو پاؤں دبانے کے لیے کہا تو اسد نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اماں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ رات کا ایک پہر تھا اور رخسانہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو آوازیں دی مگر اس کے بیٹے نے نیند میں سنی انسنی کر دی۔ رخسانہ مر گئی اور اسد کو خبر تک نہ ہوئی۔ اتنے میں اسد کی بیوی آوازیں دیتی ہیں کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اسد فوراً بھاگ کر گیا اور اس کے سر کو دبانے لگا۔ اسد دیکھتا ہے کہ صحن میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اپنے ہاتھ میں سونے کا برتن لیے کھڑی ہے۔ پری نے کہا کہ اسد، تم نے اپنی ماں کی خدمت کرنے میں غفلت کی ہے۔ کیا تمہیں اپنی ماں کی تمام قربانیاں یاد نہیں ہیں؟ اور اب تم ان کی کبھی خدمت نہیں کر سکو گی کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور تم کو معافی مانگنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اب تو پوری زندگی خود کو کوستا رہے گا۔ اسد کو پری کی کہی ہوئی بات پر یقین نہ آیا اور وہ اپنی جگہ جا کر سو گیا۔ اسد نے صبح اٹھ کر ماں کو جگایا تو وہ مر چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ پری ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اسد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اب اس کو کہیں سکون نہ ملتا۔ اس واقعے کے 10 دن بعد پری دوبارہ اس کے خواب میں آئی اور کہا، تم خوش نصیب ہو اسد، تمہاری ماں نے تمہیں معاف کر دیا، اور یاد رکھو زندگی میں کبھی موقع ملے تو دوسروں کی خدمت کرنا۔ اسد اپنی ماں کو ہر وقت یاد کرتا رہتا اور خود کو کوستا رہتا کہ میری ماں کتنی رحم دل خاتون تھی، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ کوئی بھی والدین اپنے اولاد کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ دوستو، یاد رکھو کہ والدین کی خدمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں، اور اپنی آنکھوں کو کھول لو اس سے پہلے کہ تمہارے ماں باپ کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ والدین کی خدمت ایک عین عبادت ہے۔